اقانی صاحب، پہلے تو جس واشنگٹن ڈی سی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے تو یہ بتائیے کہ ان کے الیکشن کا کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ الیکشن بڑا قریب ہوگا، مقابلہ سخت ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی 43 ریاستیں 50 میں سے ایسی ہیں کہ جن کا سب کو پتہ ہے کہ یا وہ ریپبلکن ریاستیں ہیں یا وہ ڈیموکریٹ ریاستیں ہیں۔ آخر میں 7 ریاستیں بچتی ہیں جہاں کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ان 7 ریاستوں میں ویسے تو یہ بات واضح ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ملک میں اکثریت حاصل ہے عام ووٹوں میں، لیکن ان کے ہاں الیکٹرل ووٹ جو ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں قومی اسمبلی وغیرہ میں سیٹیں ہوتی ہیں، سیٹوں کا اور ووٹوں کا تناسب ایک ہونا ضروری نہیں ہوتا، اسی طرح سے یہاں الیکٹرل ووٹ ہوتے ہیں۔ تو الیکٹرل ووٹ کا مقابلہ سخت ہوگا، اور اس میں یہ 7 ریاستیں ہیں، ان میں کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ دونوں میں سے جو بھی جیتے گا وہ ان 7 ریاستوں میں تھوڑی تھوڑی سی اکثریت کے ساتھ الیکشن جیتے گا۔ سخت مقابلہ ہوگا، ٹھیک۔ تقریباً ویسا ہی جیسا پچھلے 2 اچھا، الیکشنز میں ہوا امریکہ ہے۔ میں اس وقت زیادہ دشمن کس کو سمجھا جا رہا ہے، یا تھریٹ کس کو سمجھا جا رہا ہے، چائنا کو یا رشیا کو؟ میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ میں اکثریت چائنا کو اب ایک خطرہ سمجھنے لگی ہے۔ ٹھیک۔ امریکنوں کو بہت عرصے میں یہ عادت ہو گئی کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے ایکٹر تھے، سب سے بڑے پلیئر تھے۔ اب ان کو لگتا ہے کہ وہ حیثیت چیلنج ہونے والی ہے۔ رشیا سے جو گھبراہٹ ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ امریکہ نے اپنے مفادات کی جو تفہیم ہے وہ بدلی ہے۔ پہلے جی۔ امریکہ سمجھتا تھا ہمارا ہر جگہ انٹرسٹ ہے، اب وہ بہت سارے خطوں سے نکل رہے ہیں، اور ان کی توجہ ہے یورپ پر، جہاں ان کے تاریخی تعلقات بھی ہیں اور ان کی اپنی سلامتی کے لیے اس کا تعلق ہے۔ دوسری طرف مشرق بعید پر، جہاں سے ان کی معیشت کا بہت اہم تعلق ہے، اور جو پیسیفک اوشن کے دوسری سائڈ پر ہے امریکہ کے۔ تو اس لیے روس کو صرف وہ یورپ کی حد تک خطرہ سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ روس بعض اوقات انکنونشنل وارفیئر کرتا ہے، جیسے سائبر وارفیئر کر دی، مختلف معاملات میں اس طرح کا ایک چھوٹا سا کردار ادا کر دیا، جس کے نتیجے میں امریکہ کو نقصان ہو گیا، لیکن بڑا خطرہ پھر بھی چین ہی کو سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، امریکہ افغانستان سے نکلا تھا اس وعدے کے ساتھ کہ افغانستان کو دوبارہ دہشت گردی کا گڑھ نہیں بنایا جائے گا، لیکن یو این کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں افغانستان کو دوبارہ یہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی وہاں پہ یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ تو افغانستان میں دوبارہ امریکہ انوالو ہو سکتا ہے یا کہ نہیں، بس اس نے گڈ بائی ہمیشہ کے لیے کہہ دیا ہے؟ لیکن کوئی کسی کو گڈ بائی ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ طے ہے کہ صدر ٹرمپ، جنہوں نے یہ وڈرول کا آغاز کیا تھا، اور صدر بائیڈن، جن کے دور میں یہ وڈرول مکمل ہوا، ان دونوں کی رائے امریکی رائے عامہ سے ہم آہنگ تھی، جہاں یہ تاثر تھا کہ بھئی ہم دہشت گردی کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ہمارے پاس ایسے ٹیکنالوجیکل ذرائع ہیں جس سے اب کوئی دوبارہ آ کر ہمارے یہاں نیو یارک میں یا واشنگٹن میں حملہ نہیں کرے گا۔ تو کیونکہ وہ نہیں ہے، باقی جگہوں پہ اگر کوئی دہشت گردی ہوتی رہے گی تو اس کو ہم مینیج کر لیں گے۔ اس بنیاد پہ انہوں نے افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ طالبان کو کچھ وسائل فراہم کر کے ان کو اس بات پر آمادہ کر لیا جائے گا کہ وہ اپنا جو بھی تصور اسلام ہے وہ اپنے خطے میں نافذ کر لیں اور باقی دنیا پہ نظر نہ ڈالیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو میں بھی ان لوگوں میں سے تھا۔ امریکہ کے تھنک ٹینکس میں بہت کم لوگ تھے کہ جو اس بات کی مخالفت کر رہے تھے کہ امریکہ افغانستان سے نکلے، ان میں بھی ایک تھا، اور بڑی زوردار آواز کے ساتھ یہ بات کہہ رہا تھا کہ ایسا مت کرو۔ اگر دہشت گردی کا کوئی واقعہ ایسا ہوا جس کو امریکہ کی قیادت اپنے عوام کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئی کہ یہ حملہ ہم پر بحیثیت اجتماعی ہوا ہے اور ہمیں نقصان پہنچائے گا اگر ہم نے اس کا مقابلہ نہ کیا، جس طرح صدر بش نے کیا تھا 9/11 کے بعد، وہ بھی وہ کر سکتے تھے جو صدر کلنٹن اس سے پہلے کیا کرتے تھے کہ کچھ میزائل مار دیے سزا کے طور پر، اور اس کے بعد آرام سے اپنے جنگ کو زیادہ پھیلانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر یہ ایک سیاسی فیصلہ ہوگا، لیکن اس کا تعلق امریکی رائے عامہ سے ہوگا کہ کیا امریکہ کی رائے عامہ اس حملے کو بڑا حملہ سمجھتی ہے، اپنے اوپر حملہ سمجھتی ہے، اور اس کے مقابلے میں دوبارہ جا کر افغانستان میں ملوث ہونے پر آمادہ ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دوبارہ امریکہ افغانستان میں آیا تو اس کے آنے کا انداز پہلے سے بہت مختلف ہوگا، اور ٹھیک۔ اس بار وہ اپنے آپ کو زمینی طور پر اس طرح سے دھنسائیں گے یا پھنسائیں گے نہیں جیسا کہ وہ پہلے کر چکے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں
تو یوکرین میں بھی انہوں نے ایک سبق سیکھا ہے، ویتنام سے، افغانستان سے، عراق سے اپنی فوج نہیں بھیجی، دوسرے کی فوج کو مضبوط کیا ہے۔ ٹھیک، اچھا آپ جیسے جتنے بھی صاحب علم تھے وہ مخالفت کر رہے تھے، پینٹاگان اور سی آئی اے کی طرف سے اتنی زیادہ ٹرمپ کے وڈرال کے پروسیس کو حمایت حاصل نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نکلنے پہ مصر تھے، اور پھر بائیڈن نے آ کے بڑے عجیب و غریب انداز میں افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ تو میں تو خود کنسپیریسی تھیوری پہ آپ کی طرح بلیو نہیں کرتا، اور آپ نے تو کنسپیریسی تھیوریز کے خلاف بہت کچھ لکھا بھی ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ کنسپیریسی تھیوری یہ ہے کہ امریکہ جان بوجھ کے نکلا ہے اور اب بھی درپردہ طالبان کے ساتھ مراسم رکھے ہوئے ہیں تاکہ افغانستان، پاکستان، چین اور ان کے لیے ایک دردسر بنا رہے۔ دیکھیں، اگر یہ اتنا آگے اور اس طرح سے سوچ سکتے تو بہت سارے ممالک میں ان کو مشکلات کا سامنا نہ ہوتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ طالبان کے ساتھ انہوں نے مراسم رکھے ہیں، اور وہ مراسم رکھنے کے اسباب یہ ہیں کہ امریکن اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ جس خطے میں بھی ہمیں آپریٹ کرنا ہے وہاں یا تو ہماری اپنی موجودگی ہو، یا ہمارا کوئی اتحادی موجود ہو، یا پھر جو لوگ ہمارے مفادات کے خلاف بھی ہیں ان میں بھی کچھ عنصر ایسا ہونا چاہیے جس کے مفادات ہم سے وابستہ ہو جائیں۔ اور میرا خیال ہے اس حکمت عملی کے تحت وہ افغانستان میں طالبان کے ایک طبقے کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ انہوں نے برقرار رکھی ہے۔ ٹھیک، رہ گیا معاملہ کہ چین اور پاکستان کو پھنسانا، پاکستان میں ہمیں بہت یہ پرانی غلط فہمی ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ ہمیں مطلب وہ جو ہے نا مشہور جاٹ کا لطیفہ کہ گیا وہ شہر میں میلے میں تو اس کی پگڑی کھو گئی، جب واپس آیا تو گاؤں والوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، اس نے کہا دیکھو ان شہر والوں کو انہوں نے یہ پورا میلہ میری پگڑی چرانے کے لیے لگایا تھا۔ جی، تو ہمیں یہ ایک اس طرز فکر سے نکلنا چاہیے۔ کوئی پاکستان کے لیے اس لیے مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتا کہ اگر امریکہ کو اس خطے میں اسٹیبلٹی کے لیے کوئی پارٹنر چاہیے ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ ایران تو نہیں ہوگا، طالبان تو اسٹیبلٹی کے پارٹنر نہیں ہوں گے، انڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات پہلے ہی ٹھیک ٹھاک ہیں، تو وہ پاکستان کو اتنا دھکیل کر چین کے کیمپ میں کیوں بھیجے کہ اس کے بعد اگر کبھی اس کو پاکستان کی ضرورت پڑے تو پاکستان کام نہ آ سکے؟ اس وقت ضرورت نہیں ہے، لیکن مستقبل میں تو ضرورت پڑ سکتی ہے۔